لاہور کے طلسم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ جائیں جو اپنے مزاج اور بو باس میں لاہور سے مختلف ہو۔ آپ نئی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ سنگلاخ پہاڑوں میں بسی ہزاروں سال پرانی انسانی تاریخ، بون مت، بدھ مت، شامنزم جیسے مذاہب، دیویوں، پریوں اور چڑیلوں سے مٹ بھیڑ کی کہانیاں، راجے، مہاراجوں، شہزادیوں کے خیالات اور دم بخود کر دینے والے مناظر کو اپنے اندر اتاریں گے، اپنی روح میں پروئیں گے۔ یہ بر صغیر کا ہزاروں سال پرانا اثاثہ ہے جو انسانی زندگیوں میں اعلان وطال یعنی زندگی کی حرارت بن کر جاری و ساری ہے۔ میں آپ کو ایسی جگہوں پر لے جاؤں گا جہاں پہاڑوں کی ہیبت اور وادی کا سناٹا روح میں اترتا محسوس ہوگا۔ آپ بجائے خود کائنات کا ایک راز بننے لگتی ہے۔ لاہور سے 500 کلومیٹر دور یہ ناران بازار ہے۔ ہم لوگ بریک جرنی کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ فضا میں کھانے اور قہوے کی خوشبو رچی ہے جو نسیم صبح کی آمیزش سے اشتہا بڑھا رہی ہے۔ سیر کی اشتہا، کھانے کی اشتہا، نظاروں کو دیکھنے کی اشتہا، پریوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سننے کی اشتہا، دیوی دیوتاؤں کی باتیں سننے کی اشتہا، چٹیل پہاڑوں میں حسین وادیوں سے سرشار ہونے کی اشتہا۔ جب آپ یہاں آ کر شعلیں اور گرم کپڑے بکتا دیکھتے ہیں تو لاہور کی گرمی سے گناہ فرار کا احساس ہوتا ہے۔ ایک حقیر سا احساس برتری دلاسا دیتا ہے کہ ہم ایک پرفضا مقام پہ ہیں۔ جو ہم آگے بڑھیں گے یہ احساس حقیر نہیں رہے گا، زندگی بھر کا فخر بن جائے گا، کیونکہ یہ مناظر قسمت اور ہمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ آپ نے دولت اکٹھی کرنی ہے یا یادیں؟ آپ پرانے کپڑے اور جاگر پہن لیں گے لیکن نئی دنیایں ضرور دریافت کریں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایک ٹریولر کا، ایک مسافر کا، ایک ایسے مسافر کا جو بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے کسی ایک منظر کو دیکھنے کے لیے، کسی ایک منظر کو اپنی روح میں اتارنے کے لیے، اس سے سرشار ہونے کے لیے، اس میں کھو جانے کے لیے، محویت کے عالم میں، یہ کہنے کے لیے کہ چلا آ رہا ہوں سمندروں کے وصال سے، کئی لذتوں کا ستم لیے جو سمندروں کے حصول۔ میں تو یہاں ایک ایک منظر کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ناران سے بابوسر کی جانب بڑھ رہے ہیں، بٹاکنڈی، جلکھٹ، بیسل، ان وادیوں میں اوپر دودھی پت جھیل ہے، سیف الملوک جھیل ہے، موسیٰ کا مسلح ہے، ہر منظر بلاتا ہے اجنبی سرزمین پہ کسی مہربان محبوبہ کی طرح۔ لیکن آپ یہاں رکے تو کھو جائیں گے، اور آپ کو تو پریوں، پشووں، شامنز کے دیس جانا ہے۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام۔ شمال میں سفر کرتے ہوئے آپ خاموشی کی اتنی کیفیتوں کا تجربہ کرتے ہیں کہ خاموشی ہم سفر بن کر ہم رکاب رہتی ہے۔ یہاں شہد تیار کیا جاتا ہے، ان ڈبوں میں شہد تیار کیا جاتا ہے، خالص شہد، چھوٹی مکھی کا شہد۔ ان خوبصورت ہموار پہاڑوں کے بیچ یہاں یہ شہد تیار کر رہے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ بس یہاں بیٹھ جاؤں اور وقت رک جائے۔ لیکن مجھے آگے جانا ہے، پریوں کے، پشوؤں کے، شامنز کے دیس۔ ناران سے بابوسر جاتے ہوئے گلیشیئرز ملتے ہیں جا بجا۔ یہاں یہ کچھ لوگ گلیشیئر کی برف توڑ کر گھر لے جا رہے ہیں، اور میرا جی چاہا کہ میں ان مقامی لوگوں کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، لاہور کی ہمہ ہمی سے دور۔ کبھی کلہاڑی سے گلیشیئر کی برف کاٹنے کا تجربہ کریں، یوں برف کے کالے چہرے پر پڑتے ہیں جیسے کوئی دوشیزہ اٹکیلیاں کرتے بے خیالی میں اپنے دوپٹے کا پلو آپ کے چہرے پر پھینک کے چلی جا رہی ہے۔ بابوسر کی چڑھائی سے پہلے لولو سر جھیل ایک نو بہار ناز کی طرح آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے۔ حد نظر سرمئی آسمان میں کہیں دودھیا بادل جھیل کی خواب گوں خاموشی میں اترتے ہیں، جیسے دل میں موجے خرامے یار آئے۔ لولو سر دراصل تو ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے کاغان ویلی میں،
उसी मुनासिबत से इस झील का नाम लुलू सर झील है। इसके पानी को देखिए, ऐसे लगता है जैसे वक्त इसके रुख पे कहीं थमा हुआ है। लीजिए साहब, बाबू सर की आखिरी चढ़ाई चढ़ रही है। गेटी दास पीछे रह गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू सर तक पहुंचने के लिए। आज बहुत बादल हैं, इर्द गिर्द बहुत बादल हैं और इन बादलों ने तमाम खूबसूरत चोटियों को ढांप लिया है। अगर मतला साफ होता, अगर हम खुश नसीब होते तो ये सारी चोटियां रुखे यार की तरह मुस्कुराती दिखाई देती, ये नकाब उलट देती और इठला कर कहती कि एक नज़र हम पर डालो, ऐसा हुस्न कहीं देखा है, कुमला जाओगे, हमारे हुस्न की ताब नहीं ला पाओगे। वाकई ऐसी हसीं वादियाँ हैं, सुरमई, कलेजी, भूरे, कथई, क्या क्या रंग है इन पहाड़ों के। जब मतला साफ हो तो ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी के आज बहुत ज़्यादा बादल हैं, लिहाजा ये वादियाँ, ये पहाड़ी चोटियाँ उस तरह से नज़र नहीं आ रही। ये है जनाब बाबू सर टॉप, सतह समंदर से 13,710 फुट बुलंद, आइबैक्स का मस्कन, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मकाम इत्तिसाल, बाबर की गुजरगाह। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़रा कम है, क्योंकि बुलंदी बहुत ज़्यादा है। यहाँ रुककर चिप्स भुट्टा वगैरह खाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते भूख अपना आप दिखा रही होती है। बाबू सर पास 4 से 5 माह के लिए खुलता है और बाकी सारा वक्त बर्फ से ढका रहता है। शाहराह कराकुरम बनने से पहले यही रास्ता गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए इस्तेमाल होता था। आप बाबू सर से उतरते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से गाड़ी नीचे उतारना वाकई एक मुहिम जोई है। बड़े गियर में गाड़ी चलाना होती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना होता है चलास की खूबसूरत वादी में उतरने के लिए। और मैंने इस सफ़र के लिए दरख्वास्त की थी शुमाइला सलाउद्दीन से कि वो मुझे गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँचा दें। वो एक मशाक ड्राइवर हैं और मेरी खुशनसीबी ये कि मेरी बीवी भी है। बड़े गियर में रेंगते जाइए और इसी में आफियत समझिए, कहीं भी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आप 13,000 फीट की बुलंदी से नीचे उतर रहे हैं। इब्तदाई गर्मा और सरमा में चलास की यह वादी कई रंगों का एक कैनवस लगती है। यहाँ से वादी को देखें तो जिंदगी का जमाल आंखों में सिमट आता है। आगे बढ़ते हुए हम 0 पॉइंट पहुँचते हैं, लेकिन मैं पहले खाना खाऊंगा और फिर 0 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम शैंग्रीला चलते हैं। ये शैंग्रीला होटल है। अगर आप कराकुरम हाईवे से आ रहे हों तो चलास में ये होटल कई घंटे की मसाफत के बाद किसी इनाम की तरह से मिलता है। क्या खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, क्या सीरेनिटी है। उधर सीढ़ियाँ उतर कर बाहर जाएं तो दरियाए सिंध सर ने उड़ा कर बहता है। यहाँ दरियाए गिलगित बड़ा और दरियाए सिंध छोटा दरिया है, लेकिन जब ये मिलकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ते हैं, बशाम, अटक, डीजी खान और सक्खर से बहते हुए बहिर अरब में गिरते हैं, तो दरियाए सिंध बड़ा दरिया बन जाता है। अबासीन, दरियाओं का बाप, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सरचश्मा, दरियाए सिंध। वापस 0 पॉइंट की तरफ चलते हैं। याद रहे हम मानसेरा से बाबू सर क्रॉस करके आए हैं। शाहराह कराकुरम हमें दोबारा 0 पॉइंट पर ही मिलती है। ये 0 पॉइंट है, ये वो सड़क है जो बाबू सर से आ रही है, जबकि ये शाहराह कराकुरम है। अब हम दुनिया की सबसे ऊंची हमवार सड़क पर सफ़र करेंगे। रायकोट और जगलोट से होते हुए डनियोर पहुंचेंगे। ये है शाहराह कराकुरम। हिमालय के दामन में बल खाती लकीर की मानिंद ये सड़क 1962 से 1976 के दरमियान तामीर हुई। इस वक्त हम कराकुरम हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये कराकुरम हाईवे है जो 1300 किलोमीटर लंबी है। 887 किलोमीटर पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर चाइना में। ये सड़क कराकुरम हाईवे काशगर तक जाती है और खुंजराब तक जाते जाते 15,446 फीट की बुलंदी पर पहुंच जाती है। दुनिया का हाईएस्ट पेव्ड वे कराकुरम हाईवे।
یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی شمار ہوتا ہے اور اس کی تعمیر کے دوران 800 پاکستانی اور 200 چائنیز ورکرز نے اپنی جان گنوائی۔ 140 چائنیز ورکرز کا قبرستان آج بھی قراقرم ہائی وے کے کنارے ہی واقع ہے۔ آپ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی دریائے سندھ اوپر آتا ہے اور کبھی نیچے، لیکن ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ دنیور پہنچ کے یہ دریائے گلگت میں بدل جاتا ہے۔ لیڈر صاحب، ہم رائے کوٹ کے پل سے گزر رہے ہیں، اوپر راستہ فیری میڈوز کو جاتا ہے۔ فیری میڈوز، جہاں سے ناگا پربت کا بھرپور نظارہ ملتا ہے، جو ایک خوبصورت جنگل ہے، فیری میڈوز۔ لیکن ہم بڑھ رہے ہیں اس مقام کی جانب جہاں دنیا کے 3 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ جو ہم اس سفر میں آگے بڑھیں گے، ہزاروں سال پرانی داستانیں، دیو مالائیں اور مناظر ہمیں ملیں گے، ایک ایک پتھر اپنے اندر ایک دنیا لیے ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 3 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں، ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش۔ ہندو کش میں ترشمیر کی چوٹی سب سے بڑی چوٹی ہے، یہاں سے ناگا پربت کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے۔ دنیور کی طرف بڑھتا ہوں میں جب بھی گلگت بلتستان آتا ہوں، جب بھی پریوں، پشوؤں اور شامنز کی سرزمین کی طرف آتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی بہت بڑا انعام و اکرام لینے جا رہا ہوں، اور ہر بار سرشار واپس آتا ہوں، انعام و اکرام کی برسات لیے واپس آتا ہوں۔ یہاں کے نظارے، لوگ، زبان، تہذیب، کلچر، رہن سہن، مینرزم کسی انعام و اکرام سے کم نہیں ہے۔ لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادہ راہ کشش کافے کرم ہے ہم کو۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے اور ہم جگلوٹ سے جا رہے ہیں گلگت کی طرف۔ گلگت جو ہزاروں برس پرانا شہر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا گلگت بدھ مت اور بون مت کا مسکن رہا ہے؟ کیا کبھی بدھ مت یہاں رائج رہا ہے، یا یہ صرف ایک راستہ تھا چین سے آنے والے بدھسٹ کے لیے جو گندھارا جایا کرتے تھے؟ اگر آپ بدھ مت کے بارے میں، گلگت میں بدھزم کے بارے میں، شامنزم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کلک کیجئے۔